جانا ہے آندا تیرا کی خیال ہے حضرت حبیب بن زید مسکرا کے دا چولے میرے محبوب دا لیٹر پڑھ کے مینوں پوچھنا میرا کی خیال ہے جو میرے محبوب دا خیال ہے وہی میرا خیال ہے آندا پیچھے ویکھے نا ذرا گل دھیان نہ کر پیچھے ویکھ پیچھے کھلوتے سن تے باڈی گارڈ ایک ہوندا باڈی گارڈ ایک ہوندا گاڈی بارڈ بولتے نہیں انہاں پیچھے نہ تیرا تلوار پھڑے تو پیچھے کھڑے آندا پیچھے دھیان مار پھر گل کری تے نبی دے صحابی آندے نے میں آن لگے اپنے 12 بچے نہیں ویکھ کے آیا تو میں تیرے باڈی گارڈ آن لگی ویکھا میں تے اپنے دودھ پیندا بچہ نہیں ویکھ کے آیا واقعہ تا نہیں انہیں اپنے بچیاں نو ویکھیا ہی نہیں جدو لیٹر لیا گھردیاں نو ملیا ہی نہیں کہنے لگے میں اپنا بچہ نہیں ویکھ کے آیا دودھ پیندا اے نال کی ویکھا گل کر سیدھی طرح تو کذاب ہے تو بے ایمان ہے تو مرتد ہے اٹھدا تلوار ماردا سجا بازو لا دیندا آندا ہن دس آندے نے بس کوئی بازو لا کے پوچھنا ہے ہن دس ہن کی دساں تو کذاب ہے بے ایمان ہے دوجا بازو بھی لا دیندا آندا ہن بول تے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اوے مسلمہ میں اس نبی دے منن والا ہاں اس جسم دا کیما کیما بھی کر دیتا جائے اس کیمے چوں بھی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئے گی یہ تلوار ماردا تے سر قلم کر دیندا میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر اپنے صحابہ ج بیٹھے نے تے نبی پاک دی اکھاں چوں ترے پترے پاسو جاری نے صحابہ نے محبوب جی ساڈے ماں باپ تھوڑے تو قربان اور خیر تے ہے بیٹھے بیٹھے فرمایا جبریل میرے کول بیٹھا ہے میرے حبیب بن زید نو ختم نبوت دی وجہ تو شہید کر دیتا گیا ہے منو جبریل نے ہون آن کے دسیا ہے اللہ 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 یہ دی بیوی ہوں دی یہ دی ماں ہوں دی ہے انہوں نے یہ دی شہادت دی خبر پہنچ دی ہے تے دی ماں پتہ ہے کیا دی ہے سونیا محبوبہ میرے 4-5 بیٹے ہور بھی نے وہ بھی تیری ختم نبوت تو قربان تے میرے پیغمبر نے جدو گل سنی ہے آقا نے ہاتھ چوک لے اللہ حبیب بن زید دے پورے خاندان نو جنت میرا گوانڈی بنا دے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا العاقب لیس بعدہ نبی سامعین محترم اشاعت اللہ کے ان تک جماعت دے بڑے بڑے جید خطبہ اور بریلوی مسلک دے عالم دین دیوبندی مسلک دے عالم دین تسا احباب نے سب دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے میں 2-4 باتاں کر کے اپنی بات نو سمیٹاں گا اس کائنات دے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء جلوہ گر ہوئے
ہر نبی نو اللہ نے شان، عظمت، مقام، فضیلت عطا کی تھی. توجہ نہ میری بات نو سننے. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سارے انبیاء دے اتے اللہ نے فضیلت، عظمت اور مقام اور شان سب تو بڑھ کے اگر عطا کیتا ہے وہ آمینہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا کیتا ہے. کوئی نبی، کوئی رسول آپ دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہ کر سکے یا نہ کر سکتا. توجہ ہے نا سارے. ہر نبی نو نبی مانیا منن تو بعد گزارا ہو جائے. جتنے انبیاء نے نا سب نو صرف نبی منا گے گزارا ہو جائے گا. آخری نبی نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں ہونا جب تک کسی انہاں نو آخری نبی تسلیم نہیں کرا. اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آخری نبی نو آخری نبی نہ منے، کیونکہ نبوت آپ تے ختم ہو چکی. قرآن دے پہلے پارے دے اندر پہلے صفحے تے سورت فاتحہ، دوجے صفحے تے الف لام میم تو صفحہ شروع ہوتا ہے. وہ دی آخری آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اے میرے محبوب وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے جو تھوڑے تے نازل کیتا گیا ہے. وہ کی یہ قرآن، وہ حدیث وما انزل من قبلک جڑیاں تھوڑے تو پہلے کتاباں نازل ہوئی ہیں. لفظ قبلک پہلے بعد کی نہیں کہ تھوڑے تو بعد جڑیاں کتاباں نازل ہون گیاں انہاں نہیں. تھوڑے تو پہلے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف آدم جتنے صحیفے نے کتاباں آسمانی نازل ہوئی ہیں انہاں تے ایمان لے آئے. ہن اگے گل کیڑی کیتی ہے وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت تے یقین کر رکھدے نے. پتہ یہ چلے ہے کہ پیغمبر تو پہلے کتاباں نازل ہوئیاں نے، ہن انہاں تو بعد کوئی کتاب نازل ہو سکتی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی کتاب نازل ہو سکتی ہے. اللہ نے اس تو بعد گل کیتی ہے تے آخرت دی کیتی ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا. گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نہ 100 آیات نے قرآن دے اندر جیڑیاں ختم نبوت دے اتے دلالت کر دیا. 200 احادیث نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت دے دلالت کر رہی ہیں. اور ٹوٹل جنگاں دے اندر 800 صحابہ شہید ہوئے نے. جیڑی ختم نبوت دی وجہ تو جنگ یمامہ ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور او دے اندر پیغمبر دی ختم نبوت تو 1200 صحابی شہید ہوئے. ذرا غور کیجئے کتنا حساس مسئلہ ہے. اور ایک ختم نبوت ساڑھے ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ عین حصہ ہے. اور اس زمین دی دھرتی تے اتنے بڑے یہودی کافر نہیں، عیسائی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نہیں. تو سا کہہ رہے دی دلیل کی یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عزیر سچ ہے. عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچ ہے. مرزئی خود بھی جھوٹے نے، نبی بھی انہاں دا جھوٹا ہے. اس واسطے مرزئی سب تو بڑے کافر ہیں. انہاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھنا، انہاں نہ کاروبار کرنا، انہاں دی خوشی اور غمی چ شریک ہونا پیغمبر دی ختم نبوت نہ غداری ہے. اس تو بڑا غدار کائنات چ ہے ہی کوئی. ساڑھے بعض لوگ جنہیں انہاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھ دینے، انہاں دا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ ایویں کر دینے، اسرا کر دینے، جی اتھے ویکھو جی ہسپتال بنایا ہے، اتھے مفت علاج کر دینے. یہ انہاں دا ایک جال ہے لوکاں نو اپنے اندر پھنساندا. میرے بھائی جدا عقیدہ ختم نبوت دے وہ کدی نبی دی ختم نبوت دے دروازے چ درار پسند نہیں کرتا کہ درار بھی آ جائے. اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے سب تو پہلے کانفرنس جڑی کی تھی وہ کی سی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ سبحان اللہ ان سے مزہ
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ فرمایا میرے پیغمبر جے دنیا تے آئے نہیں، کوئی نبی بھی کائنات دے اندر نہیں آیا، اللہ پاک نے سارے نبیوں کو وعدہ لیا ہے، یہ گل ادو ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، دنیا دے لوگوں اللہ پاک نے ادو منو خاتم النبیین لکھ دیتا جدوں جے آدم دی مٹی گوئی گئی سی، آدم دا جسم تے روح آپس کٹھے نہیں سن ہوئے، اللہ نے ادو ہی منو خاتم النبیین لکھ دیتا ہے۔ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل، ترجمہ ہو جائے ترجمہ، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، شمشان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، انبیاء دی جماعت توانو میں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، توانو میں دنیا تے بھیج دیواں، تواڈیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبیو مصدق لما معکم، وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے۔ فرمایا اسا کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وہ دے آن تو بعد تسا سارے نے اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، بلکہ کی کرنا ہے؟ تسا پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تسا سارے پاسے ہو جانا۔ کہو سبحان اللہ۔ تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے پاسے ہو جانا ہے، نبوت دلا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا ہے۔ متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے، ادوں تک نہ میرے کو نبوت لو گے۔ انہوں آخ دینے مقام محمد، تو کی جانے خیر الانام محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن میرے آقا دے آن تو بعد ہن کوئی نبی قیامت تک آ سکتا ہے؟ بولو بولو آ سکتا ہے؟ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وجہ علت کیوں نہیں آ سکتا؟ بولو علم ہے جی کوئی؟ اب دیکھو نا کلمے دا دوسرا جو لا الہ الا اللہ محمد، پڑھو محمد،
پہلے کلمے دا جز کی سی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جدوں ایک کلمے دے جز کیوں بدلتے رہے؟ آدم دنیا تو گئے، انہاں دی نبوت تے شریعت نال لے گئے، نبی نوح دنیا تو چلے گئے، اپنی نبوت شریعت نال لے گئے، نبی شیش دنیا تو گئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے، نبی ادریس دنیا تو گئے، 30 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ اس تو اگے آئے نا نبی موسیٰ دنیا تو گئے، اپنی تورات تے نبوت نال لے گئے، حضرت ابراہیم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ اس تو اگے آئیے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی انجیل نبوت نال لے گئے، کلمے تے جو جڑے نے نال نال بدلتے گئے، جڑا نبی جاندا گیا ہے وہ دی نبوت شریعت نال ہی جاندی گئی، اگو نواں نبی آیا ہے وہ دوسرا جز کلمے دا آ گیا ہے، ہن قیامت تک دوسرا جز محمد الرسول اللہ رہنا ہے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے، علت کی ہے، آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ نہ نواں نبی آنا ہے تے نہ نوی بولیا جی نہ نواں نبی آنا ہے تے نہ نوی شریعت آنی ہے۔ نبی دا دین آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی امت آخری امت ہے۔ ذرا غور کیجئے نا دین کی میں آخری ہے۔ میدان عرفات ہے، 10 ذوالحج ہے، 9 ذوالحج ہے، 10 ہجری ہے، جمعہ دا دن ہے، تے آقا اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، تے آسمان تو جبریل آؤندے نے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آیت بھی ختم نبوت دی کڑی دلیل ہے۔ جدو آیت نازل ہوئی نا، حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، زاروں قطار رون لگ پہ، صحابہ کہنے لگے ابو بکر یار تھانوں کی ہویا ہے؟ ایت نازل ہوئی ہے، اسلام مکمل ہویا تو ہی رون رہے ہو۔ ابو بکر صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا۔ کہنے لگے جدو دین مکمل ہو جائے نبی دیاں لوڑاں بھی ختم ہو جاندی ہیں۔ یہ ایت میرے پیغمبر دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے۔ ہن دین آج دے دن تھوڑے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا کر اٹھاؤ نا صحیح بخاری کتاب التفسیر، جگاں دے پیر نے اس طرح کر کے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا ہے تے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ تے جڑا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا مجمع میدان عرفات، آقا فرماندے نے تسی بھی گواہ بن جاؤ، اللہ تیری گواہیاں قادیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں منوان اس دین دے اندر وعدہ نہیں کیتا، گھاٹا نہیں کیتا، میں منوان دینوں میں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ گجراں والے دے باسیا جس نبی دے قلب اطہر تے پورا دین نازل ہویا ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ بولو نا ہن کی ہویا جی؟ یہ جدروں مرضی دین دے اندر وعدہ کردہ ہے تے پیچھے لکھدہ ہے بدت حسنہ کہ رب کبریا دی قسمیں اے لفظ پوری عربی منجج ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر ادا کیتا ہے محمد نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن رہے ہیں۔ آنا میرے دوستا دین مکمل ہوگا میرے محبوب جی، قیامت تک جنہیں باطل ادیان بڑھن گئے انہاں سارے دینہ تے تھوڑا دین غالب آئے گا، سارے دینہ تے تھوڑا دین غالب آئے گا۔ پتہ نہیں کنے بننے کتے لکھا ہے؟ فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اچھی کہ وہ آمین۔ ہن قیامت آ سکتی ہے نواں دین، بولیا جنا نواں دین، نوی کتاب، نواں نبی، نوی امت آ سکتی ہے؟ نوی امت بھی نہیں آ سکتی۔ ہاں قرب قیامت ایک نبی آئے گا، یہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دمشق دے اندر سفید رنگ دا منارہ بن چکیا ہے، اس منارے دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے، اس طرح فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، اس منارے دے اتے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مسلح امامت دے اتے فجر دی نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارے تے اترن گے، مومنین سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، حضرت عیسیٰ دے والا چو پانی نو چر رہا ہوئے گا، زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا، حضرت امام مہدی ویکھن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نے کہن گیا جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ آگے نے مصلی چھڑ کے پرا ہو جان کہن گیا آ جاؤ تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے میں نماز پڑھا نہیں آیا، میں نماز تواڈے پیچھے پڑھن واسطے آیا ہاں، کیوں اج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ کی بن کے آیا؟ تے ایک امتی کانا دجال کہندا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ 1891 دے اندر پہلا دعویٰ مرزے نے جدو کیتا ہے، انہیں 2 کتاباں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، دوسری سطح الاسلام، امرسر پریس کے اندر چھپن واسطے آئیاں۔ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا اسی پریس سے رسالہ چھپدا سی، اور رسالے دیاں کوئی غلطیاں شلطیاں صحیح کرنے واسطے آئے تے رسالے والیاں نے دسیا پریس والیاں جی وہ مرزے نے تے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا، اے اودیاں 2 کتاباں چھپ کے آئیاں چھپن واسطے آئیاں نے۔ تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے انہیں پوچھا تو واقعی دعویٰ کہنے لگا ہو میں عیسیٰ بن کے آیا؟ مرزا اپنی کتاب چ لکھ دے اجے میریاں کتاباں پریس جو چھپ کے باہر نہیں سنائیاں، تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلے ہو چکیا سی، اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی اہل حدیث دے سرخیر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور ایک گل تحریک ختم نبوت کتاب لکھی مولانا آغا شورش کاشمیری رحمہ اللہ نے، آندے نے میں برے صغیر دیا ساریاں لائبریریاں چھانیا میں پتا کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے، آندے نے ساریاں لائبریریاں دیا کتاباں چھانن تو بعد منو پتا لگا کہ تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور سب تو پہلے اس ناپاک وجود دے اتے جنہیں کفر دا فتوہ لایا ہے وہ بھی سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، جنہاں نے تحریرن لکھ کے دیتے ہیں مرزیات تیرے کفر چ کوئی شک نہیں، تو کافر ہے بے ایمان ہے تو مرتد ہے۔ بلکہ میں کتاب دا مطالعہ کر رہا سا 1888 دے اندر مرزے دے سارے حالات دیکھ کے حضرت مولانا حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ انہوں نے 1888 چ انہوں لیٹر لکھیا سی تیرے کفر چ کوئی شک نہیں، لیکن ادھوں دیاں باتاں یہ جڑے دعوے سنو منظرے آنتے نہ آئے، ہن اس لیٹر تے 200 علماء دے سین کنے کروائے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ پیدل چل کے ہندوستان چو پیدل چل کے پشاور تک پہنچے، پشاور دے اندر مولانا رمضان رحمہ اللہ جڑے سید نذیر حسین دہلوی دے شاگرد سن انہاں دے کولوں سین کروان واسطے پشاور پیدل چل کے آئے، اور سب تو پہلے 1893 دے اندر 91 نے دعویٰ کیتا ہے امرسر دی عیدگاہ چ سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے مرزے نہ کون سی پتا جی؟ مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ سب تو پہلے مبالغہ انہاں کیتا ہے۔
مرزا 1908 سے جہنم واصل ہویا ہے، مولانا 1918 دے اندر فوت ہوئے نے، مرزے تو 10 سال بعد، اور سب تو پہلے دی کتابوں دا جواب 1898 دے اندر جس شخصیت نے دیتا ہے وہ دا نام قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی تائید اسلام، وہ دے اندر بات لکھی مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا، جس عیسیٰ نے ہونا ہے وہ دا دے باپ ہی کوئی نہیں، تیرا باپ بھی ہے، وہ دی ماں دا نام مریم ہے، تیری ماں دا نام کسیٹا بھی ہے، وہ بول دے نہیں، وہ دی تے شان رب نے قرآن چ بیان کی تھی ہے، سورہ مریم پوری نازل کی تھی، تو لانتیا کتے آیا ہے انڈیا دے اندر قادیاں چ، انہیں تے ہونا ہے دمشق دے منارے تے نازل ہونا ہے، تیری کیڑی چیز خوبی ہے جڑی حضرت عیسیٰ نہ ملتی ہے، تے نالے انہاں عرب چ فوت ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، حضرت عیسیٰ دی قبر نبی پاک دے قدمہ چ بڑھنی ہے، تے قاضی صاحب آندے نے میری پشین گوئی ہے، تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے، تو جب تک زندہ رہے گا تو مکہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور مرزا اس کے بعد کتنے سال زندہ رہا؟ 10 سال، 10 سال، 10 سالہ چ مرزا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا، اور سب تو پہلے یہ دے خلاف جنہیں رسالہ لکھیا ہے وہ بھی میرے مسلک دے سپوت مولانا اسماعیل علی گلی رحمت اللہ علیہ، اور سب تو پہلے دا چیلنج جڑا قبول کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے 11 دن تک اتنا مناظرہ کیتا، 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا، 11 دن تک امرتسر دی عیدگاہ چ مناظرہ ہویا، اور جدو یہ نسیا مولانا فرمان لگے اور آ گل سن، میں تیرے چیلنج نو کیتا قبول، میرا چیلنج تو بھی قبول کر، میرے کال میں دین نے انہوں نے مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد مرزا تو 10 دن زندہ رہ جائے، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے، یہ کہنے لگا وہ پتہ کہ عالم دین نے علم ہے جی کوئی، بولو تو صحیح، انہیں جلسے سن دے، بولو کوئی علم ہے جی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، انہاں دی وفات مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت ہوئی ہے، انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے، وہ اپنے اکابر دے بارے چ بھی تاریخ رکھیا کرو، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ نو اپنے زہد اور تقوی تے اتنا مان سی، فرمان لگے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نو، وہ اس کنجر نو تو 10 دن دا ٹائم دے چھڑیا، تسی اینو 3 دن دا ٹائم دیو، انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے، اینو 10 دن دا ٹائم تو بڑا لمبا دے چھڑیا، اینو 3 دن دا ٹائم دیو، دوجے دن ہی مر جائے گا، اتنا فخر، اور جدو مرزے نو پتہ لگا نا میرے بارے چ مولانا محی الدین نے گل کہی، انہیں کہا انہیں میری گستاخی کی تھی، اونترا نخطرہ مرے گا دے کر اولاد نہیں ہونی، انہوں پوچھا بھی تینوں کیوں پتا ہے؟ کہنے لگا میرے کو بھی ایک فرشتہ جڑا نا وہی لے کے آندا، وہ نام ہے ٹیچی، ٹیچی کی نام ہے؟ بولو تے صحیح، ٹیچی ٹیچی وہ نام ہے، انہیں منو دسیا کہ دے کر اولاد نہیں ہونی، اللہ نے 10ویں مہینے بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ دے باپ سن، یہ جدو تقریر کر دے آنے لوگو آہ مرزیو تھوڑے مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا، میں آیا مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے، رب نے منو بھیجیا، انہاں دی وفات بھی مدینے چ ہوئی، انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے۔ آئیے مرزے نو، اور یہ بارے چ میں ایک دیوبندی عالم دین دی کتاب دا حوالہ دیا، توشہ غیب ایک کتاب ہے، مولانا ایم ایس خالد وزیر آبادی، انہوں نے توشہ غیب لکھیا ہے کہ جدو مرزے نے دعویٰ کیتا اپنی نبوت دا، پوری دنیا ادو جڑی سی خاموش سی، اگر مولانا ثناء اللہ امرسری، مولانا محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین دہلوی، مولانا سہسوانی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل علی گڑھی، اس طرح مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، اگر یہ اکابر نہ ہوندے پوری قوم نے مرزے دے پیچھے گمراہ ہو جانا سی، اور سب تو پہلے جنہ مرزے نو نت پائی وہ بھی میرے عالم دین مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، بڑیاں کتاباں لکھیاں، بڑے مناظرے کیتے،
مرزا مولانا دے مناظرہ کولو تقریرہ کولو تحریرہ کولو انہا تنگ آ گیا. انہیں مکتوبات احمدیہ ایک لیٹر لکھیا ہے کہ میں مولوی ثناء اللہ امرسری دیاں تقریرہ دے کولو تنگ آ گیا. میں لیٹر لکھنا اگر میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی جی مر جا. مولانا نو لیٹر ملیا, مولانا نے کوئی لیٹر لکھیا اگر میں جھوٹا میں مرزا دی زندگی جی مر جا. مرزے دے اس لیٹر لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا. برات روڈ تے لیٹرین دے اندر مریا, لاہور دے اندر گندگی دا ٹھیر بنے. کتھے مریا؟ وہ بولو لیٹرین چ مریا. وہ دی وہی لیٹرین سی. مرید دے گھر مریا. 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے. تے مرزے تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ 40 سال زندہ رہے. کنے سال؟ کنے سال بولو؟ ہاں قادیان دے مرزیاں نے بات کہی. کہنے لگے قادیان دے مرزی مولانا ثناء اللہ امرسری اتھے قادیان آئے. ایتھے اسٹیج لا کے حلفہ نے گل کہے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے. گل توجہ نہ سنیا جی, مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے. اگر یہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے اسی سارے قادیان دے مرزی مرزا یہ چھڑ دیا. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نو پتا چلیا. مولانا قادیان پہنچے, چوک چ جا کے اسٹیج لایا, قرآن ہاتھ چ پھڑیا, فرمایا قادیان دے مرزیوں میں ثناء اللہ امرسری کہہ رہا تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے اور تسی یہ بات کہی ہے کہ 1 سال مولوی ثناء اللہ امرسری زندہ رہ جائے اسی مرزائیت چھڑ دیاں گے. میں 5 سال زندہ رہاں گا 1 سال نہیں. ساتھیوں نے کہا مولانا انہاں سال کیا تھی 5 سال کہن رہے ہو. کہن لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا, اج 50 سال دا بھی اعلان کردا منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا. ذرا غور کیجیے کتنا یقین سی. بلکہ مولانا ثناء اللہ امرسری مرزا زندہ سی, بیمار ہو گئے. جدو بیمار ہوئے نا تے جس ہاسپٹل چ داخل سن او دا ڈاکٹر جڑا سی وہ مرزئی سی جڑا مولانا دا علاج کر رہا سی. ساتھیاں نو پتہ لگا دوڑے دوڑے مولانا وہ جڑا ڈاکٹر تھوڑا علاج کر رہا وہ تے مرزئی ہے تو تھانو زہر دا ٹیکا لا دے گا تے ہی تھانو ایتھوں لے کے جانا ہے, اسی نہیں تے کوئی علاج کروانا. تے مولانا فرمان لگے اگے میں علاج تھوڑے نہ کرواندا, میں ہن اے دے کوئی علاج کرانا ہے. یہ 10 ٹیکے بھی زہر دے منو لائے میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مرزا نہیں مرے گا. منو پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مرزا جہنم واصل نہیں ہوئے گا. اور کیڑے ویلے منو مولا میر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی یاد ہے. اہل حدیثو آخری لیٹر جیڑا مرزے نو 25 مئی 1908 نو ملیا ہے, 25 مئی دی شام نو 26 نو مرزا مرد ہے. او دا اپنا بیٹا مرزا بشیر لکھ دے اپنی کتاب دے اندر آندہ آخری لیٹر جڑا آیا وہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دا آیا. انہاں لیٹر لکھ کے لیٹر دے وچ لکھیا سی مرزا تگڑا ہو جا میں تیرے گھر ہی آ رہا تیرے نال مناظرہ کرنے واسطے. جدو مرزے نو لیٹر پڑھ کے سنایا گیا تے مرزے نے گال وائی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نو. آندے نے 25 دی شام لیٹر ملیا تے 26 نو مرزا جڑا فوت ہو گیا ہے, جہنم واصل ہو گیا ہے. میرے اکابر میں اور پھر مولانا نے کتاب بھی لکھی سی. کدو لکھی پتا جی 1903 کتاب دا نا کی شہادت القرآن حیات مسیح تے کتاب لکھی 2 جلداں دے. او دا دپاچا کنے لکھیا ہے علم ہے جی, او دا دپاچا لکھیا ہے پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے. انہاں دے دپاچے چ کی لکھیا ہے کہ اج تو بعد قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی کتاب ہی کافی. ذرا غور کیجئے, اپنے اکابر نے غور کرو. اگے آئیے حال دے اندر القادیانیہ کتاب کنے لکھی پتا جی حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ. القادیانیہ کتاب عربی چ لکھی, او دے باہر لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی. کتاب شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز نے پڑھی تو کہنے لگے متلم لکھ دے کٹ دے احسان نہیں, اتنے لکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی.
علامہ صاحب فرمان لگے میں فیل ہو گیا. فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا میں یونیورسٹی بند کر دیا. 27ویں رات حضرت علامہ شہید فرماندے نے میں مسجد نبوی دے بالکل قریب 27ویں رات میں کتاب اپنے سرانے لکھی. میں نے رات کو خواب کیا ہے کہ میں باب جبریل تے کھڑا, نبی علیہ السلام روضہ رسول جو باہر آئے, ابو بکر و عمر بھی نال نے, آقا آگے کھڑے نے, پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے. نبی علیہ السلام نے بعد میں کیا یہ ہستیاں کیویں آئیاں؟ جواب آیا شان لئیے تیرے واسطے باہر آئے. آندھے جدو اینی گل ہوئی مسجد دے مناریاں چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ, میری آنکھ کھل گئی. آندھے میں خواب اپنے استاد نے سنائی, انہوں نے کہا ایشان لئی تینو مبارک ہوئے جڑا نبی دی ختم نبوت تے کام کیتے ہی اللہ نے سارا ہی قبول کر دیا. یہ علامہ شہید رحمہ اللہ. اور انشاءاللہ تعالی اسی بھی نبی دی ختم نبوت واسطے لڑاں گے, تو وہ انشاءاللہ, کیونکہ ختم نبوت دا پہلا شہید پتہ کون ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہلا خط مسلمہ قذاب نے لکھیا ہے, جنہیں سب تو پہلے نبوت دا دعویٰ کیتا. انہیں خط کی لکھیا ہے, خط تے آندہ جی جب تک تو ہی زندہ ہو ادو تک تسی نبی, جدو تو ہاں مر جانا پھر میں نبی. پھر انہیں ایک گل کہی دوسری شکے بھی ہے, ادھے عرب دا تو نبی, ادھے عرب دا میں نبی. نبی علیہ السلام نے تو جواب لکھیا, فرمایا قذاب بے ایمان مرتد لعین کافر, تو نبی بننا, تو تے کافر ہے, تو بے ایمان ہے, تو جھوٹے ہے, قذاب ہے, مرتد ہے. فرمایا لیٹر کون لے کے جائے گا مسلمہ تک؟ نبی دے صحابی نے چھابڑی سر تے چکی ہے تے کھجوراں ویچن ڈیا مدینے دے بازار چ. جدوں دے کان چ آواز پئی انہیں چھابڑی پوا کے ماری, کھجوراں کھاندا کھاندا مسجد نبوی چ آ گیا. تے کھجور دے ٹکڑے صحابہ دے ڈگے, ایک صحابی آندا پہلو کھجور تے کھا لے پھر گل بھی کر لیں, تیرے منہ جو کھجوراں باہر آؤندیاں. آندا کھجوراں کھاندیاں کسی ہور نے حامی پر دی, میں پیچھے رہ گیا, کسی ہور نے ہاں کر دیتی, میری تے کھجور اوتھے ہی رہ گئی. آندا اللہ دے رسول میں جاواں گا لیٹر لے کے, میں جاواں گا. ادا نام کی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی. نبی نے اپنا گھوڑا دیتا, نیزہ دیتا. آپ نے فرمایا جدو تو دربار چ وڑنا سینہ تان کے تری, آکڑ کے, نیوی پا کے نہیں ترنا. تو کہڑا جھوٹا نبی نو منن والا ہے, تو سچے نبی دا منن والا ہے. سچیاں دیاں گردناں نیویاں نہیں ہوندیاں. انہیں جا کے اتنے نیزہ کھوبیا تے اپنا کوڑا بندا مسلمہ دے قذاب دے دربار چ جاندا ہے. سامنے مسلمہ پہ جا کے ڈائریکٹ ہی انہیں لیٹر, اے لو جی لیٹر ہے, میں مدینے چ آیا. جدو انہوں لیٹر پڑھ کے سنایا گیا تو دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے. تے پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید مسکرا کے دا چولے میرے محبوب دا لیٹر پڑھ کے مینوں پوچھنا میرا کی خیال ہے؟ مینوں پوچھن دیا میرا کی خیال؟ جو میرے محبوب دا خیال ہے وہی میرا خیال ہے. آندا پیچھے ویکھے نا ذرا گل دھیان نہ کر, پیچھے ویکھ. پیچھے کھلوتے سن تے باڈی گارڈ, ایک ہوندا باڈی گارڈ, ایک ہوندا گاڈی بارڈ, بولتے نہیں. انہاں پیچھے نہ تیرا تلوار پھڑے تو پیچھے کھڑے. آندا پیچھے دھیان مار پھر گل کری. تے نبی دے صحابی آندے نے میں آن لگے اپنے 12 بچے نہیں ویکھ کے آیا تے میں تیرے باڈی گارڈ آن لگی ویکھاں. میں تے اپنے دودھ پیندا بچہ نہیں ویکھ کے آیا, واقعہ تا نہیں. انہیں اپنے بچیاں نو ویکھیا ہی نہیں, جدو لیٹر لیا گھردیاں نو ملیا ہی نہیں. کہنے لگے میں اپنا بچہ نہیں ویکھیا, دودھ پیندا ہے نال کی ویکھاں, گل کر سیدھی طرح. تو قذاب ہے, تو بے ایمان ہے, تو مرتد ہے. اٹھدا ہے تلوار ماردا ہے, سجا بازو لا دیندا ہے. آندا ہے ہن دس. آندے نے بس کوئی بازو لا کے پوچھنا ہے ہن دس. ہن کی دساں تو قذاب ہے, بے ایمان ہے. دوجا بازو بھی لا دیندا ہے. آندا ہے ہن بول. تے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اوے مسلمہ میں اس نبی دے منن والا واں, اس جسم دا قیمہ وی کر دیتا جائے, اس قیمے چوں وی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئے گی. یہ تلوار ماردا تے سر قلم کر دیندا ہے. میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر اپنے صحابہ ج بیٹھے نے تے نبی پاک دی اکھاں چوں ترپ آنسو جاری نے. صحابہ نے محبوب جی ساڈے ماں باپ تھوڑے تو قربان, اور خیر تے ہے بیٹھے ہی. فرمایا جبریل میرے کول بیٹھا ہے, میرے حبیب بن زید نو ختم نبوت دی وجہ تو شہید کر دیتا گیا ہے.
مینو جبریل نے ہون آن کے دسیا اللہ 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 یہ دی بیوی آؤندی ہے دی ماں آؤندی ہے انہاں نو یہ دی شہادت دی خبر پہنچ دی ہے تے دی ماں پتہ کی آندی ہے سونیا محبوبہ میرے 4-5 بیٹے ہور بھی نے وہ بھی تیری ختم نبوت تو قربان تے میرے پیغمبر نے جدو گل سنی ہے آقا نے ہاتھ چوک لے اللہ حبیب بن زید دے پورے خاندان نو جنت میرا گوانڈی بنا دے یہ ختم نبوت دی وجہ تو پہلا شہید تے نبی نے دعا کڈی وڈی کر چھڑی بول دے نہیں محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا میرے بھائی ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر دی ختم نبوت عالمگیر ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں ہونا نہ آ سکتا ہے آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں منو دتیاں نے کسے نبی نو نہیں دتیاں اوتی تو جوامی الکلم جامع کلمے منو دیتے نے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری حیبت تاری ہو جاندی ہے یہ بھی چیز کسے نبی نو نہیں دیتی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا پوری زمین نو اللہ نے میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے کسے نبی واسطے مسجد نہیں بنایا یہودی نماز پڑھتا ہے اپنے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھتا ہے آگ دے سامنے ہندو نماز پڑھتا ہے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھتا ہے گرجے دے اندر ارشاں والیا میرا امتی جنگل چ بکریاں چار دے پیا مسافر ہے کل ہے فرمایا پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہے فرمایا سونے اپنے امتی نو کہہ دے اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دے وانگا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے حلال نہیں کیتا سارے نبیاں دا مال غنیمت اگ کھاندی ہے جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے بدر فتح ہویا مال غنیمت مسجد نبوی چایا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آقا فرماندے نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے منو پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا پہلے نبی آئے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع تحصیل ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شمال تے جنوب دا نبی بن کے آیا ہے جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں نہ ڈویژن دے نبی نہ تحصیل دے نبی نہ شرق تے غرب دے نبی نہ شمال جنوب دے نبی نہ 10 تے 20 دے نبی نہ 950 سال واسطے نبی بلکہ جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے
کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراں دا نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، ختم نبوت دا آخری اسٹیشن اللہ نے مینوں بنایا۔ اس تو اگے ہن نبوت دی گڈی چل سکتی نہیں، اس تو اگے نہیں چل سکتی۔ آخری بات، اوتیت الشفاء، اللہ نے شفاعت دا حق بھی مینوں دیتا ہے، بھی کسی نبی نو نہیں دیتا۔ بول دے نہیں ہن تے لوگ آندے نے نا ہی پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جاں گے، میں پتر سارے اوتھے ننگیا ہونے، لڑ پھڑنا کتھوں جی؟ بول دے اوتھے بھی کام ہونا ہے، اسے پیر نہیں ہونا ہے۔ اور بول دے نہیں محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، بھائی ظفر محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ وہ توڑی نو چھڈ دے، لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری بسوڑی نو چھڈ دے، پر ہادی نو چھڈیاں ہو جائے گا۔ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ محشر تے دن جدوں تپنے ستاؤنے، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو ساڑھے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا۔ میرے چاچو جی اپنا حضرت مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرے انتہائی پیارے بھائی جوید اشرف صاحب، اور پھر مولانا محسن نثار صاحب، معظم نثار صاحب، مولانا یاسر صاحب، اس طرح مولانا انس صاحب، انس نثار صاحب، اور تو پوری باڈی، اور میرے بھائی ظفر صاحب اور دیگر رفقا، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور تسا احباب دا آنا، تھوڑا سننا، علماء دا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کھانا کھا کے جائیں۔ ایک عظیم الشان فقید المثال کانفرنس ہو رہی ہے مرکزی عظمت صحابہ، جس میں حضرت مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی، طارق محمود یزدانی، حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب دعا کر کے جائیں جی بیٹھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ بھئی دعا کرو، ساڑھے بھائی جوید صاحب دے بھائی پرویز صاحب بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے، اور انہاں دے والدین اور انہاں دی اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے۔ میرے بھائی ظفر صاحب دے والد محترم دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے۔ میرے مائی باپ اور چاچو دیاں قبران نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ مولانا عبداللہ نثار صاحب نو اللہ صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما۔ انہاں دے تمام بچیاں کو اللہ دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے، اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ اچھی کہو آمین۔ جتنے دوست احباب میریاں ماما بہنہ بیٹیاں تشریف لے آئیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما۔ اللہ جڑے اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا، جنہیں دنیا تو چلے گئے ساڑھے تمام عزیز و اقارب سب دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے، توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ مولانا عبداللہ نثار صاحب دی اہلیہ بھائی محسن دی والدہ محترمہ جتے لیٹیاں نے، اللہ انہاں دی قبر دے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے، اللہ سب دی بخشش فرما۔
میرے بھائی مرزا دی والدہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے مکامل مکمل صحت عطا فرما، اور جتنے اللہ حاجی اصغر صاحب ساڑھے وانڈو تو دوست نے تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ انہوں دی بیٹی نو نورینہ اولاد عطا فرما، جیڑی کوئی میری بہن میرا بھائی بے اولاد ہے اللہ نورینہ اولاد عطا فرما، میرے اللہ پوری رات گزر گئی تیرے پیغمبر دا قرآن نبی دے فرامین نو سن دیا، اللہ اس رات نو لے لا کے ساڑھے سارے دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنا، میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما، اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڑھیاں نیکیاں نو قبول فرما، اللہ جتنے ساڑھے عزیز و اقارب لاحقین دنیا تو چلے گئے سب دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما، اللہ ملک پاکستان دے اندر اللہ امن پیدا فرما، اللہ اس ملک دے دشمنانو نست و نابود فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔